احتشام صاحب، آپ کی ہی خبر تھی چند لمحوں پہلے، ہم دیکھ رہے تھے جس طرح سے گفتگو کی جا رہی تھی، اب ٹرمپ کی جانب سے بھی باقاعدہ تصدیق کر دی گئی ہے. وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ سے میں براہ راست مذاکرات کروں گا. یعنی دو خبریں اس میں ہمیں مل رہی ہیں، ایک تو ٹرمپ آنے کا اشارہ دے رہے ہیں، دوسری جانب یہ خبر بھی کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ایرانی وفد بھی، جو ڈیلیگیشن جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہ بھی کل پہنچ سکتا ہے. دیکھیں معروف، وہ تو یہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آج معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے. دیکھیں اسلام آباد میں جس طرح کے سیکیورٹی کے پلانز ہیں اور لاجسٹیکل ارینجمنٹس کیے گئے ہیں، معروف وہ بڑا واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا راؤنڈ جس کو 2.0 کہا جا رہا ہے، اتنی ہائی پروفائل جس کو کہتے ہیں ڈگنیٹریز آ رہی ہیں، تو یہ بڑا واضح طور پہ اشارہ ہے، اطلاعات ہیں کہ یہ ہونا ہی تھا اور ہو بھی رہا ہے. دیکھیں آج سارا دن جس طریقے سے آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات پہ بات ہوتی رہی، پھر آپ نے دیکھا ایران کے فارن آفس کے اسپوکس مین نے بڑی سخت باتیں کی، ہم نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ بات مجھے آج بڑے ایک خاص جگہ سے پتہ چل گئی کہ کس طریقے سے ابھی جو امریکن ڈیلیگیشن ہے صبح 3 سے 4 بجے وہ اسلام آباد پہنچے گا. اچھا، مڈ ڈے میں کل تقریباً 2 سے 3 کے درمیان ایرانی ڈیلیگیشن یہاں پہ آ جائے گا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ جو نٹی گریٹی اور جو تھوڑی بہت ہرڈلس تھیں چھوٹی موٹی سی، ان کو زیادہ تر اتفاق رائے سے طے کر لیا گیا ہے. ابھی آنے کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی کچھ خبریں تو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رابطہ وہاں سے خبر کبھی ڈینائل آتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن میری اطلاع ہے کہ رابطہ ہوا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل کو کہا ہے کہ یہ میری ٹائم بلاکیج اس کو آپ ختم کریں، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. اور دیکھیں ہو سکتا ہے یو نیور نو، اگلے لمحے وہ کچھ ایسی بات کر دیں کہ جی ان کے کہنے پہ میں نے سب کچھ کر دیا. دیکھیں تھوڑی سی معروف سچویشن فلوئڈ ہے. اب دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ رنگ میں 2 کھلاڑی اترتے ہیں نا، تو وہ ماسکنگ، وہ سخت بیانات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، موقع دکھا رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی چیزیں جو ہے نا کسی اور طرف جا کے رک رہی ہوتی ہیں. تو ابھی دیکھیں پاکستان نے جو ایک بڑے زبردست طریقے سے ریلائبل پارٹنر کے طور پہ اپنی کریڈیبلٹی دکھاتے ہوئے، اب یہ جس طرح ایک پاکستان نے ری ایمرج کیا ہے کہ ہم نے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے، اور پھر نہ صرف یہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل ریلیونس جس طرح بیونڈ ایشیا اور ویسٹ ایشیا چلی گئی ہے، تو دنیا پاکستان کو بڑا سیریسلی لے رہی ہے. ساری دنیا کی بڑی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں نیٹو کے ممالک ہیں، مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں، سب سے لگاتار رابطے میں ہے پاکستان کی قیادت کے ساتھ، ملٹری اور اب سیاسی قیادت کے ساتھ. ایک زمانے میں ٹرائیکا ہوتی تھی پرائم منسٹر کی، آرمی چیف کی اور پریزیڈنٹ کی، اب ٹرائیکا بندی گئی ہے فیلڈ مارشل کی، پرائم منسٹر کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی. تو انہوں نے جتنی اچھے طریقے سے کام کیا ہے، جتنے اچھے طریقے سے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں، ایک نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پہ، ایک نیوٹرل جس کو کہتے ہیں بات چیت کروانے کے طور پہ پاکستان نے اپنا ایک اثر رسوخ کا استعمال کیا. اور بیک چینل ڈپلومیسی سے اب تک جو ہم نے کچھ حاصل کیا تھا وہ ایسے ضائع نہیں ہونا. اس کے ثمرات ساری دنیا میں بھی جانے ہیں، ڈیویڈنڈ ہمیں بھی ملیں گے. اور پرماننٹ پیس کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو دیٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن ان مڈل ایسٹ. اب ساری باتیں رہ گئی ہیں ifs اینڈ بٹ کے ساتھ، کب کس نے آنا ہے. لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، براڈر ایگریمنٹ بن چکا ہے، MOUs جو ہے نا جو سائن ہونا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اب پہلے مرحلے میں آ سکتے ہیں جے ڈی وینس ہو سکتا ہے چلے جائیں، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں، ادھر سے مسعود پشکیان آئے فائنل سائن کرنے کے لیے. اصل بات یہی ہے کہ جو کہی جا سکتی ہے کہ جو 2 بڑے اختلافات ہیں، آبنائے ہرمز والا، اس کا بھی لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں سامنے پتہ چل جائے گا، اس کا کنٹرول ہٹا لیا جائے گا، بلاکیڈ اور جو سینکشن ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، ان کے ایسٹ انفریز ہونے جا رہے ہیں. ایک کھلا موقع ایران کو ملنے جا رہا ہے کہ وہ تجارت کرے گا، کمیونٹی آف نیشن میں باہر آئے گا. 47 سال کے بعد صورتحال بالکل سطح کی تبدیل ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے. جی معروف. ٹھیک ہے احتشام صاحب، اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صاحب، ہم بار بار ٹرمپ کے بیانات سے متعلق بات کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وہ بیان دے رہے ہیں اس سے تو لگ ہی رہا ہے کہ سب کچھ فائنلائز ہو چکا ہے، بیک ڈور ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں، بس آ کے صرف ایک رسمی سی تقریب ہونی ہے جس میں دستخط ہونے ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کل آنے والا دن ہے وہ کوئی بڑی خبر لے کر آ سکتا ہے؟ اور اسی دوران ہمیں سلمان امان نے بھی جوائن کر دیا ہے، ان کو بھی ذرا میں اناؤنس کر دوں. سلمان آپ کو بھی ویلکم کریں گے. جی سر، اوور ٹو یو. جی، اس میں کچھ تھوڑا ہم کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. دیکھیے جب کبھی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بالکل منفرد قسم کے پریزیڈنٹ ہیں. آف کورس وہ سوشل میڈیا کا بہت متحرک استعمال بھی کرتے ہیں، اور جب آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو، چاہے وہ ابھی نیو یارک ٹائمز میں جو انٹرویو دیا انہوں نے، آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈسٹنگوش کرنا پڑتا ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ریٹرک کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. بہت سا ان کا جو ہوتا ہے وہ بروادو کہہ سکتے ہیں آپ کو، مسل فلیکسنگ ہو سکتی ہے، پریشر ٹیکٹک ہو سکتی ہے. اگر تو میں جب کبھی بھی یہ اسٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں
تو میرا کیونکہ تعلق میڈیا سے بھی رہا ہے اور اس کے بعد سفارتکاری کچھ اسی طرح سے دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ریٹرک کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور جو اس کی ریالٹی ہے اس پہ فوکس رکھتے ہیں. کل والی بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں آف کورس آپ کو الفاظ کے چناؤ پہ کوئی اعتراض، لیکن میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ ونڈو آف اپرچونیٹی فار ڈائلاگ جو تھی وہ موجود تھی. اسی طرح جو ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی برواڈو ہے، ریٹرک ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. آف کورس کو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی وہ اپنی باتیں کہتے ہوں گے. ایران کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایران کی جو کمپوزیشن آف پاور ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، نارمل ممالک کی طرح نہیں ہے. وہاں پہ IRGC ہے، وہاں پہ حکومت ہے، جن کا آپ نام لے رہی ہیں پریزیڈنٹ پزشکیان یا ان کے جو فورن منسٹر ہیں، یہ کسی حد تک اعتدال پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے بھی ہارڈ لائنرز ہیں. ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسپوائلر سارے جو ہیں وہ اسرائیل میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا ادھر ادھر. ایران کے اندر بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ امن نہیں چاہتے ہیں، جو ہارڈ لائن اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ ان کی IRGC کمپوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور پلس وہ جو IRGC ہے جس کو آپ پاسدارانہ انقلاب کہتے ہیں، وہ جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی ان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے سپریم کمانڈر کو. اور ہم جانتے ہیں سپریم کمانڈر جو ان کے پہلے تھے وہ تو دنیا میں نہیں رہے. اب جو کرنٹ سپریم کمانڈر خامنائی صاحب ہیں، مجتبیٰ خامنائی صاحب، وہ کس سچویشن میں ہیں، کس حد تک ان کے ساتھ رابطہ ہے، وہ کس طرح سے وہ ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہیں، یہ بھی ایک. جاوید صاحب ایک شام بولنا، ایک چیز میں چاہوں گا آپ کامنٹ ضرور کریں کہ یہ جس طریقے سے پاکستان کامیاب ہوا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے، اور دوسری طرف سے میرا سوال آپ سے ہے کہ اس سٹیج پہ کیا دونوں ملک ویسے تو ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ بغیر ایگریمنٹ کے چلے جائیں اور دنیا پھر ایک دم انسیف ہو جائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی قدم ہونے جا رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پوسچرنگ ہی ہے، یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہی سارا کچھ ہو رہا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم احتشام صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، معروف آپ سے بھی. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ، جو سفارتی تاریخ ہے، اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں، نظر ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارتی تاریخ کا یہ ایک سنہرا باب ہے. میں پاکستان کی سفارت کو دیکھتا آیا ہوں، وہاں پہ ہم نے ہمیشہ چاہا ہے کہ ہماری ایک اپنی منفرد پوزیشن ہو، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کو ہمیشہ ویسٹ نے ایک نیرو لینز سے دیکھا ہے. وہ کبھی ہمیں ایف پیک بنا دیتے تھے، یعنی افغانستان سے کنیکٹ کر دیتے تھے، یعنی پرابلمز والی جو جگہ ہے وہاں پہ ہمیں وہ کنیکٹ کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی انڈیویجویلٹی کو اسرٹ کر رہا ہے. یعنی اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھی فورن سروس کی ٹیم ہے، فورن سیکرٹری ہوں، فورن منسٹر ہوں، اور میں ذاتی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں احتشام بھائی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پرسنلی بہت ہائی لیول پر انگیج رہے ہیں اس معاملے میں. غالباً وہ آئی تھنک ان کا 70% آف دا ٹائم دن رات وہ اس پہ لگے ہوئے تھے. لیکن آف کورس جو سب سے کلیدی کردار ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہے. جس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے جب ان کا وہ جو لنچ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ واشنگٹن میں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہونی چاہیے صاحب، وہ ہم سب چاہتے تھے کہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس لیول پر جا نہیں رہی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان جو ٹرسٹ ہے، جو کانفیڈنس ہے، جو پرسنل ریپو ہے، وہ بہت ہی بہترین ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں معروف کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کبھی بھی کسی ورلڈ میڈیا سے بات کر رہے ہوں، ڈومیسٹک میڈیا سے بات کر رہے ہوں، وہ ہمیشہ فیلڈ مارشل صاحب کا اور پرائم منسٹر کا ذکر کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.